ہمارے نبی سرور کونین تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی پیدائش پر ابرہہ جیسے طاقتور بادشاہ کو تباہ و برباد کیا۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے۔ اس نے پوچھا، یہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو داری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے۔ پھر اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہاں پر ہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی وہیں پر ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے ہی چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہو کر کہنے لگا، یہ کاروائی ضرور کسی عربی نے کی ہے اور اپنے کعبے کے لیے کی ہے، تو اب میں اسے ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ ڈالوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ ساری تفصیلات لکھ دیں اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ وہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا، ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور وہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بادشاہ کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا بھی ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے سامان کی حفاظت کر۔
उधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें भी मारी लेकिन फिर भी उसको बहुत कुछ चबोया। वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो वो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में इसे कुछ होश न रहे और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई लेकिन उस पर भी उसका असर ना हुआ। अबरहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समुंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए। हरम में पहुंचे। काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह हासिल ना कर सका। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो सके। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह पाक ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह के ऊपर अगर बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े हो जाते हैं। अबरहा का हाथी महबूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे। सब के सब खाए हुए नहुसत के मानिद हो गए। जैसा कि सूरह फील में आता है, अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का यह मंजर देखकर बुरी तरह भागे लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकातुल कुबरा में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़ू अलग अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होता रहा। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा। बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, वो मक्का में रह गए। उनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वह सफा पहाड़ी के करीब था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने तो रात में पढ़ रखा था कि रसूल अल्लाह की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे इसलिए तो रात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हजूर अकरम रोए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा कहती हैं कि जब हजरत आमिना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ पर मौजूद थी। रसूल अल्लाह मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी। उनका नाम शिफा था। फरमाती हैं जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इतला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इतला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालिदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, उसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे, तवाफ करते रहे, फिर वापस लाकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से डांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। उस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्न मुखल्लद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ने उसे मलून करार दिया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा उस वक्त जब नबी करीम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। इस मौके पर हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं 8 साल का था। जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था।
ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے نیلے ٹیلے پر چل رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا ایمان کی حالت میں 60 سال وہ زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اپنے اشعار میں کیا کرتے اور دشمنوں کی برائی بھی اشعار میں بیان کرتے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش بھی دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب بھی ملا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کو حضرت کی ولادت کے وقت کی خبر دی گئی ہے اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامات معلوم تھیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے اور اے قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت ہے۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دو رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں لوگوں کو بتائی تو وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے اور ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں تو عورتیں چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر سن چکی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ ذرا چل کر دیکھتے ہیں وہ بچہ کیسا ہے۔ چنانچہ لوگ اس یہودی کو لے کر حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔